ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ محبت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، ہم جو آتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ مولا حسین کی اور ان کے خاندان کی محبت ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے اور ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی محبت کو ہم لوگوں پر فرض کیا ہے، اور یہ نہیں کہ ان کی محبت کو میرے اور آپ جیسے سیاکاروں پہ فرض کی گئی کہ تم اور فرائض میں کوتاہی کرتے ہو تو چلو یہ کر لو تاکہ تمہیں نجات مل جائے، نہیں، بلکہ ان لوگوں کی محبت کو ان پارساؤں پہ بھی فرض کیا گیا ہے جنہیں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں، ہم عثمان غنی کہتے ہیں، ہم جن لوگوں کو سعد و سعید، طلحہ و زبیر، حضرات صحابہ، عشرہ مبشرہ، اہل بدر، اہل احد، اہل خندق، ان لوگوں پر بھی یہ محبت فرض ہے جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ جن کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، جن کا جنتی ہونا یقینی اور قطعی ہے، ان لوگوں پر بھی یہ محبت فرض کی گئی ہے۔ اسی کو سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس اظہار محبت کو یوں کرتے ہیں، اس لیے کہ پوری امت میں صدیق اکبر سب سے افضل ہے، اس ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک کے کوئی نیک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہو، جو اہل بیت کا گستاخ ہو، جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہو۔ آپ کو امت میں جتنے بھی پارسا ملیں گے وہ سب اہل بیت کو جھک کر سلام کرنے والے ہوں گے، اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اہل بیت کے چرچے کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو امام شافعی اتنا مبالغہ کرتے تھے اہل بیت کی محبت میں کہ ان کی محبت اہل بیت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہیں یہ شافعی رافضی تو نہیں ہو گیا، محمد ابن ادریس رافضی تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ان جاہلوں کو کیا پتا کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ رافضیت نہیں ہے، اور آپ نے اہل بیت کی محبت میں یوں قصیدے کہے کہ جب میں اہل بیت سے محبت کی بات کرتا ہوں، حسین حسین کے ڈنکے بجاتا ہوں، تو جاہل کہتے ہیں کہ میں رافضی ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ خبردار خبردار، ذرا دل کے کانوں سے سنو، یاد رکھو کہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی کہ ہم اہل بیت کے محبین میں، اہل بیت کے عاشقوں میں، اہل بیت کے نام لیواؤں میں۔ امام شافعی کہتے ہیں نبی کی اہل بیت کی محبت قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض فرما دیا ہے، اور وہ اہل بیت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نبی کی اہل بیت، یہ فضیلت کیا تمہارے لیے کوئی کم ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا؟ اللہ نے قرآن میں صرف نماز فرض نہیں کی ہے، اللہ نے قرآن میں صرف نماز فرض نہیں کی ہے، جہاں نماز فرض ہے وہیں روزہ بھی ہے، وہیں پر حج بھی ہے، وہیں پر زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ فرائض اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھو، ہم روزے کے قائل نہیں کیونکہ روزے سے اپنی نہیں بنتی، تو وہ قرآن کا منکر اور کافر ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے جہاں نماز روزے کو فرض کیا وہیں پر اہل بیت کی محبت بھی فرض کی، اور اس پر قرآن کی آیت ہے لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب کہہ دے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ پوچھا صحابہ نے آپ سنتے رہتے ہیں، صرف وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے، آقا کس کس سے محبت کریں آپ کے خاندان میں؟ تو آپ نے خاص طور پہ جن کے نام لیے، یوں تو ہر ایمان والے خاندان کے ہر فرد سے جو ایمان والا ہے محبت فرض کی گئی، لیکن جن کے لیے خصوصی تاکید آئی فرماتے ہیں فاطمہ، علی، حسن، حسین اور قیامت تک ان کی جتنی اولاد ہے ان سب کی محبت تم پہ فرض کی گئی۔ امام شافعی کہتے ہیں
کہ اے رسول کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا، اور مزید فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں اہل بیت پہ درود نہ پڑھ لیں۔ نماز میں اہل بیت پہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی خوب کثرت کے ساتھ اس نبی پر درود بھیجو اور ان کے شایان شان سلام بھیجو۔ اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی اپنے حبیب پر کہ حبیب ایمان والوں سے یہ خطاب ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو محبوب کے غلاموں اب تمہاری ذمہ داری اللہ نے تم پہ لازم کیا ہے کہ تم بھی نبی پہ درود بھیجو اور ان کے شایان شان سلام ان پہ پڑھو، ان پہ سلام بھیجو۔ تو اس وقت صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ آقا فرماتے ہیں خبردار ادھورا درود مجھ پہ نہ پڑھنا، یہ مت کہا کرو اللہم صلی علی محمد، اتنا نہیں کہنا، بلکہ اس درود سے میں خوش ہوتا ہوں جس درود میں میرے ساتھ میری اولاد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، میری اہل بیت پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، اس لیے یوں درود پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد مکمل درود تعلیم فرمایا گیا۔ حضور وہ درود بھی قبول نہیں کرتے جو اہل بیت کو ہٹا کر کے پیش کیا جائے، آقا کریم کی بارگاہ میں تو وہی درود قبول ہوتا ہے جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اہل بیت ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، اہل بیت ہمارے لیے کتنا لازمی اور کس قدر عظیم سرمایہ ہے کہ ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے، اور جو اسے ترک کرے گا اس کو ایمان ترک کرنا پڑے گا، اور ایمان اس کے پاس موجود رہ ہی نہیں سکتا جو اہل بیت سے کنارہ کش ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صرف 2 روایتیں پڑھ کر اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے یہ صرف نہیں کہ ہم آپ کو داستان کربلا سنا کے بھیج دیں، یہ دل کے بہلانے کی محفلیں نہیں ہیں، یا اللہ اکبر، یہ محفلیں صرف روایتی نہیں، رسمی نہیں، مقصد سمجھو ذکر حسین کا، ذکر کربلا کا، اہل بیت کا، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر نس نس میں عشق رسول سما جائے، آل نبی کی محبت سما جائے، اور تمہیں پتا چلے کہ جس حسین کا تم ذکر کر رہے ہو وہ حسین کس بلندی پر ہے، اور یزید جس نے امام علی مقام کو ان کے خاندان کے ساتھ شہید کروایا وہ پلید کس گندگی میں ہے۔ اس لیے کہ مارکہ کربلا اب اس معاذ اللہ اس کا حقدار نہیں کہ اس پر اب مناظرے ہوں، اس پہ بحثیں ہوں کہ کون حق پر ہے۔ میں بات بس اتنی کرتا ہوں کہ جو لوگ یزید سے ہمدردی رکھتے ہیں ان سے میرا ہاتھ جوڑ کر کے سوال ہے کہ حدیث قسطنطنیہ پڑھ کر کے یزید کو جنت میں گھسیڑنے والے یا یزید کو صحابی کا بیٹا کہہ کر اس کے بارے میں قوم کے اندر نرمی پیدا کرنے والے، بس ہاتھ جوڑ کر اتنا سوال ہے کہ کوئی ایسی حدیث مرفوع لا کر کے بتاؤ جو حسین کی شان میں ہے، ایسی کوئی حدیث یزید کی شان میں لا کے بتاؤ، حسین کی شان میں ایک نہیں۔ یہ حدیث کا چھوٹا سا طالب علم جب سیاہ ستہ لے کر کے بیٹھے گا تو انشاءاللہ قرآن کی ایک نہیں درجنوں آیتیں حسین کے لیے پڑھ کر کے سنائے گا اور حدیث بھی پڑھ کر کے سنائے گا، لیکن ایک حدیث جو پڑھتا ہوں جو سیاہ ستہ کی ہے، آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کوئی ایک روایت یزید کے لیے صرف جنت کا سردار نہیں، جنت کا صرف جنتی ہونے پر ایسی مرفوع روایت لے کر کے آؤ، کوئی نہیں لا سکتا۔ اور پھر اگر بات صحابیت کی ہے،
बात सहाबियत की है तो हुसैन उस सहाबी का नाम है कि सारे सहाबी हुजूर की बारगाह में यूं बैठते हैं। सारे सहाबी, चाहे वो अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे उमर इब्न खत्ताब हो, उस्मान गनी हो, हम अहले सुन्नत है। खलीफा बिला फस्ल सिद्दीक अकबर, उन पे हमारे माँ बाप, हमारी जाने कुर्बान। लेकिन अबू बकर यूं बैठते हैं, उमर यूं बैठते हैं। उमर का अदब ये है कि अल्लाह अकबर। उवैस करनी ने पूछा, उमर तुमने बार बार देखा, जरा बताएं ना हुजूर कैसे थे। हजरत उमर की आंख में आंसू थे। फरमाते उवैस कभी नजर भर करके देखा ही नहीं, इतना अदब करता था कि चेहरे पर नजर पड़ती तो अदब से नीचे कर लेता। मैं तो अदब के डर से देखा ना आंख भर के। कैफियत ये थी, इसलिए बता नहीं सकता कि भवें मिली थी कि अलग अलग थी। नजर पड़ती तो नूर की किरणें नजरों को फेर देती। वो अबू बकर उम्मत का इमाम यूं बैठता है। और जब आयत नासिल हुई ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी, कि नबी की बारगाह में आवाज ऊंची न करना, तो हजरत अबू बकर मुंह में पत्थर लेकर आते थे। ये सब सहाबा हैं, अजीम हैं, लेकिन अब मैं उस सहाबी का खुतबा पढ़ता हूं कि जो यूं नहीं बैठता था, जब आता था तो दाढ़ी से खेलता था, जब आता था तो सीने पे पैर रखता था, जब आता था तो सीने पे पैर रखता था, जब आता था तो कंधों पे चढ़ता था, जब आता था तो पीठ पर हालत नमाज में बैठ जाता था और उसके लिए सजदे तवील कर दिए जाते थे। सहाबा में एक सहाबी बता दो जो नबी के सीने पे चढ़ता है, जो नबी के कंधों पे चढ़ता है, जो नबी के सीने पे बैठता है, जो नबी की दाढ़ी से खेलता है। और इतना अजीम वो सहाबी के कहता है आप घोड़े पे बैठते मुझे भी तो बिठाएं। उस सहाबी की बात कर रहा हूं, उस सहाबी की। घोड़ा आपका है, मुझे भी तो बिठाएं। ये सब अहले सुन्नत की किताबों में, ये सब मोतबर हदीस हैं, मुझे भी तो बिठाएं। का बेटे ठीक है हुसैन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।